وطر میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت۔ دعائے قنوت کتنا پاورفل ہے، اتنا تو پاورفل ہے، آج لوگ وظیفے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ ہم دشمن سے حفاظت چاہیں، دشمن سے ہمیں کیا ہے پناہ ملے۔ تو آپ سن لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ دیا، دعائے قنوت میں کتنا ہی پاورفل وظیفہ اور کتنا اس میں وزن ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کیا ہے؟ محمد بن سیرین نے کہا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح میں قنوت پڑھی؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ تو میں نے تو عرض کیا گیا کہ رکوع سے پہلے یا بعد؟ تو فرمایا کہ رکوع کے بعد۔ اب اس میں حدیث مبارکہ اور بھی ملتی ہے، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے قنوت پڑھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ بعد پڑھی، لیکن اتھینٹک یہ ہے کہ بعد میں پڑھی۔ اور میں نے پہلے جیسے بتایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قنوت کیا ہے؟ پہلے رکوع کرو، رکوع کے بعد جب واپسی آتے ہو قیام میں تب کیا ہے دعائے قنوت پڑھنی چاہیے۔ لیکن احناف کے نزدیک کیا ہے کہ دعائے قنوت پڑھ کے پھر رکوع کرو اور پھر اس کے بعد سجدہ کرو۔ تو اس میں کیا ہے اختلاف ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے یا بعد، اور رکوع سے پہلے یا بعد دونوں آئی ہے۔ اور قنوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں تقریباً کتنا؟ 1 ماہ تک پڑھا۔ کتنا؟ 1 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھی۔ اب وہ 1 ماہ کیوں پڑھا، اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں، محدثین نے فرمایا کہ قبیلہ کلاب کا رئیس ابو برا عامر بن مالک بن جعفر کلابی، یہ شخص جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور حضور علیہ السلام کو کیا تحفہ پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ تحفہ پیش کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تحفہ قبول نہیں کیا کیونکہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو اسلام پیش کیا کہ تم کیا کرو، اسلام کے دامن میں آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اللہ کا دین قبول کر لو۔ تو اس نے بھی قبول نہیں کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا، اور پھر حضور علیہ السلام سے یعنی یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کیا ہے آپ کچھ مبلغین دے دیں۔ کیا دے دیں؟ مبلغین دے دیں جو ہمارے پاس چل کر اسلام کی دعوت دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری ان کو دیے۔ کتنے؟ 70 قاری، جو قرآن کے قاری، حافظ، بہت اچھی قرات کرنے والے مبلغ تھے۔ حضور علیہ السلام نے 70 قاری ان کو دیے کہ وہ لے جائیں وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کرائیں، مبلغ بنا کر بھیجا کہ وہاں پر کیا ہے دین کی اشاعت تبلیغ کریں۔ تو یہ کافر تو پہلے ہی تھا، یہ بھی، اور کیا ہے عامر بن طفیل، یہ کافر تو پہلے ہی تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دھوکہ کیا۔ ان قاریوں کو جب لے کر گئے نا تو ان قاریوں کو بے دردی سے انہوں نے کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ بے دردی سے 70 قاریوں کو بے دردی سے انہوں نے شہید کر دیا۔ اور جب یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی نا، حضور علیہ السلام کو اتنا تو جلال آیا، اتنا تو جلال آیا، اتنا تو جلال آیا، حضور علیہ السلام اتنا رنج ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں 1 مہینہ تک کہے دعائے قنوت پڑھ کر، قنوت نازلہ پڑھ کر 1 مہینہ تک ان کے لیے دعائے جلال کی کہ اے اللہ ان کو برباد کر دے، کیا ہے اے اللہ ان کو نیست و نابود کر لے، اے اللہ ان کو کیا ہے برباد کر لے۔ اور وہ کیا ہے برباد حضور علیہ السلام بار بار ان کے لیے کرتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دھوکہ بھی کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے 70 قاری جو قرآن کی قرات کے ماہر مبلغوں کو شہید کر دیا، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے جلال کی۔ اب وہ جو رئیس تھا نا کلابی، پھر کہتے ہیں کہ نصرانی عورت کے عشق میں کیا ہے پڑ گیا، اور اس کے بعد کیا ہے طاعون کے مرض میں وہاں پر اسی کے گھر تڑپتا رہا، آخر کار بے دردی سے کیا ہے مر گیا، بے دردی سے مر گیا۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا ہے دعائے قنوت، یہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے، اگر کوئی بندہ دعائے قنوت پڑھ کر دعا کرتا ہے نا، اگر وہ صحیح معنوں میں حق پر ہے، تب اگر وہ بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ایسا پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ اور اس کے بعد جو عامر بن طفیل تھا نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور علیہ السلام کو کہا کہ
یہ عامر بن طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نا، تو اس نے کیا کہا کہ آپ کے اور میرے درمیان کتنے 3 باتوں کا فرق ہے، کتنی 3 باتوں کا فرق ہے۔ یہ ہے کہ میں شہر کا حاکم ہوں اور آپ گاؤں کے حاکم ہیں، اور اس کے بعد دوسری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کیا ہے، میں آپ کو تب مانوں گا جب آپ مجھے اپنا جانشین بنا لیں گے۔ ابھی آپ جانشین ہیں، جب آپ اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو اس کے بعد مجھے اپنا جانشین فرما لیجیے گا۔ اور تیسری یہ ہے کہ اگر آپ میری یہ باتیں نہ مانیں گے تو میں کہ غصفان کے اوپر لے کر حملہ کر دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تینوں باتیں نہیں مانی۔ کیا بات نہیں؟ تینوں باتوں کو رد کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی کافر کی ایسی باتوں کو نہیں مانوں گا۔ خلاصتاً طور پر کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کا مبلغ، دین کو لوگوں کے درمیان بیان کرنے والا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا، میں تمہاری ان چالوں کے اوپر آنے والا نہیں، اور میں آخری نبی ہوں کہ میرا جانشین، یعنی تم اس کے بعد نبی ہونا چاہتے ہو یا الغرض اور نیت فاسدہ جو بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے بعد تمہاری یہ نیت ہے، لیکن کیا ہے میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، کیا ہے میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، میں آخری نبی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیا ہے کوئی بات بھی ایکسیپٹ نہیں کی، اور اس کے بعد کیا ہے حضور علیہ السلام نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں۔ درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ علامہ آصف قادری آفیشیل پر درس صحیح بخاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس علمی سفر کا حصہ بنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔